نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی دو آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر فرمایا ہے۔ شریعت کی زبان میں یتیم ایسے نابالغ بچے اور نابالغہ لڑکی کو کہتے ہیں جس کا والد ہو اور فوت ہو جائے۔ جس کا والد ہی نہ ہو، شرعی اصطلاح میں اسے یتیم نہیں کہا جاتا۔ جناب آدم علیہ السلام کے والدین ہی نہیں تھے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یتیم نہیں کہا جا سکتا۔ یا وہ ناجائز بچہ جس کے والد کا علم ہی نہیں ہے، اسے بھی یتیم نہیں کہا جائے گا۔ یتیم وہ بچہ ہے جس کا باپ ہو اور فوت ہو جائے۔ شریعت میں یتیمی کا اعتبار بلوغت سے پہلے ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، تو شرعی اصطلاح میں اسے یتیم نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ عرفاً وہ بھی یتیم ہے۔ قرآن مجید میں یتیم کے بارے میں کم از کم 23 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا، اور آیت زیر نظر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ یتیم ہو جاتا ہے، وہ بے سمجھ ہوتا ہے، اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ میرے باپ کا ترکہ اور یہ متروکہ جائیداد کہاں ہے، کیسی ہے، کس رنگ میں ہے۔ تو جو ان کے ورثاء ہوتے ہیں یا بڑے بھائی، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کی بلوغت اور سمجھ سے پہلے پہلے ان کے ترکے سے حسب منشا فائدہ اٹھا لیں۔ یتیمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلاتا ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کی دنیا میں آمد مبارک سے پہلے پہلے آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ یتیم پیدا ہوئے، ابھی 4 سال کی عمر تک پہنچے تھے،
6 سال کی عمر تک کہ والدہ صاحبہ انتقال کر گئی. ابھی عمر مبارک 8 سال بھی نہ ہوئی تھی کہ مہربان دادا جناب عبد المطلب بھی انتقال کر گئے. تو گویا یتیمی کا احساس دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کو یہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا. آپ انتہائی شفیق اور نرم دل تھے. یتیم ہوں یا غریب ہوں، یہ خطاب اللہ نے اگرچہ اللہ کے نبی سے کیا ہے، لیکن یہ درس امت کو ہے، یہ سبق امت کے لیے ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان گھروں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو. پھر فرمایا مسلمان گھرانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو. معلوم ہوا کہ یتیم بچہ معاشرے کے رحم و کرم کا زیادہ مستحق ہے. اس کی کفالت، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی دیکھ بھال ان ورثاء پر فرض ہے جن کے پاس وہ رہائش پذیر ہیں. اگر ان یتیموں کی اپنی جائیداد ہے، ورثاء کو چاہیے کہ ان کی جائیداد یا ان کے والد کا کاروبار یا ان کی زمینیں، ان کا اگر انتظام و انصرام سنبھالتے ہیں تو جائز طریقے سے تنخواہ لے سکتے ہیں. ناجائز طریقے سے ایک پیسہ بھی کوئی کھائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرے گا. جب یہ آیات بینات نازل ہوئیں یتیم کے بارے میں، اور جن جن صحابہ کرام کے پاس یتیم رہائش پذیر تھے، زیر کفالت تھے، انہوں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے ان یتیموں کا سب کچھ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ان یتیموں کا کھانا بھی الگ پکایا جاتا تھا. جب کھانا بچ جاتا، صحابہ کرام اور صحابیات بچے ہوئے کھانے کو قطعاً استعمال نہیں کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، ان کا بچا ہوا بھی الگ وہ چھوڑ دیتے تھے. جب صحابہ کرام کو اس بارے میں پریشانیاں سامنے آئیں تو انہوں نے آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الیتامی، اے میرے محبوب آپ کے ساتھی یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل آپ ان کو بتا دیں اصلاح لہم خیر، ان کے حق میں جو بھی بہتر کام کرو گا کیا جائے گا وہ بہتر ہوگا. چنانچہ پھر صحابہ کرام کو اجازت دے دی گئی کہ اگر آپ ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر پکائیں، ان کو کھلائیں تو تب بھی جائز ہے. اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون ہے جو ناجائز طریقے سے ان یتیم بے سہارا بچوں کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے. قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے
کہ اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے، امیر کبیر پیسے والا، اور اس کے ورثاء اس کا ترکہ تقسیم کر رہے ہوں، تقسیم والے دن اگر غریب، ان کے قریب رشتہ دار، کچھ مساکین اور یتیم بھی آ جائیں اس موقع پر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو بھی اس ترکے سے دیا جائے جو ترکہ وہ امیر آدمی چھوڑ کر مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں مسلمانوں کو بڑی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال جس رنگ میں بھی ہو سب کچھ ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کا اچھا مال لے کر، خالص مال لے کر اپنے گندے اور 2 نمبری مال سے تبادلہ مت کرو۔ اور یہ سمجھ لو کہ تم جب یہ معاملہ کرو گے تو اللہ کی دیکھنے والی نگاہ وہ تمہیں دیکھے گی۔ سامعین، یتیم کی کفالت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا جو آدمی یتیم کی کفالت کرے گا یا ایسے غریب بچوں کی جو بے سہارا ہوں غربت کی وجہ سے، آپ نے پھر اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلیوں کو اس طرح کھڑا فرمایا اور تھوڑا سا فاصلہ رکھا، فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور غریبوں کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا، یعنی میرے قرب میں ہوگا۔ وہ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلب، انہوں نے شکایت کی، اے اللہ کے نبی میرے دل میں قساوت ہے، رحم نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، پیار نہیں ہے، شفقت سے میں آری ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم کسی یتیم بچے کے سر پہ محبت بھرا ہاتھ پھیرو، تمہارے دل میں اللہ نرمی پیدا کر دے گا۔ اس نگاہ کے ساتھ ہاتھ پھیرو کہ یتیم ہے، بے سہارا ہے، میری شفقت کا، میرے پیار کا، میرے رحم و کرم کا یہ بھوکا ہے، اس کے ساتھ پیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نرمی پیدا کر دے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں یتیم کے بڑے حقوق ہیں۔ بزرگان دین تو یہ بھی کہتے ہیں اگر تمہارے پڑوس میں کہیں یتیم رہتا ہو یا یتیم رہتے ہوں، تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے آؤ، کوئی چیز لے آؤ، ان کے چھلکے ایسی جگہ نہ پھینکنا جہاں اس یتیم بچے کی نگاہ پڑتی ہو، کہیں اس کے دل میں خیال نہ آئے کاش میرا ابو زندہ ہوتا، آج میرا سہارا ہوتا تو یہ پھل، یہ قسم و قسم کے پھل، یہ فروٹ میں بھی کھاتا۔ اور یہ بھی فرمایا بزرگوں نے اگر تمہارا اپنا چھوٹا بچہ تمہاری گود میں ہو اور کوئی چھوٹا یتیم بچہ تمہارے پاس آئے، اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار مت کرنا کہ کہیں اس کے دل میں یہ حسرت نہ ابھر آئے، اے کاش کہ میرا ابو بھی ہوتا، اسی طرح مجھے پیار سے اٹھاتا، کندھے پہ بٹھاتا، کبھی مجھے اپنے گلے لگاتا، مجھے چیزیں لے کر دیتا،
اس کے دل کو رنجیدہ نہ کرنا کہ اللہ کی ذات رنجش کا اظہار فرماتی۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں جہاں اور ہماری خطائیں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، وہاں معاشرے میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مرنے والے کی کل خوانی کا بڑا رواج ہے۔ مرنے والا جو ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے ترکے کو خود تقسیم کر دیا ہے۔ اب اس کا ترکہ نہیں رہا، اس کا ترکہ صرف اتنا ہے، 1/3 اس کی وصیت ہے تو وہ ادا کر دی جائے۔ اس پر قرض ہے، اس کا قرض بھی ادا کر دیا جائے۔ اس کے کفن دفن کے اخراجات ہیں، اس کی جائیداد سے وہ بھی کر دیا جائے، اور باقی جتنا کچھ بچے گا وہ وارثوں کا ہوگا اور ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ شریعت مطہرہ یہ بھی کہتی ہے اگر مرنے والے کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، جب اس کا ترکہ تقسیم کیا جائے گا، ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اسے بیٹا سمجھ کر اس کا حصہ الگ کر دیا جائے گا۔ اگر بالفرض وہ بیٹی پیدا ہو تو بیٹی کا حصہ اس کا رکھ دیا جائے گا، اور جو بچے گا باقی ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جب کل خوانی ہوتی ہے تو ان میں جو بڑے بھائی ہوتے ہیں، چچا ہیں یا ماموں ہیں یا ان کے سرپرست ہیں، مرنے والے کے ترکے سے نابالغ بچوں کا حصہ بھی لے کر کل خانیوں میں آ کر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ نابالغ بچہ جس کو شعور تک نہیں ہے اپنے نفع نقصان کا، اس کا ترکہ لینا، اسے کھانا پکانا یا لوگوں میں کسی رنگ میں تقسیم کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کی اولاد بڑی ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، نفع نقصان کو سمجھتی ہے، تو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جو بھی اپنے حصے کا خرچ کریں کر سکتے ہیں، لیکن یتیم چھوٹے بچوں کا مال لے کر کوئی خیرات نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے، اور کیا کرتے ہیں چالاک لوگ، معصوم بچوں کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ بیٹے تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے، کیا تمہارے حصے سے تمہارے باپ کی خیرات کر دیں؟ بچہ کہتا ہے ہاں۔ دیکھا جی ہمیں اجازت مل گئی۔ اس معصوم بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، میرا باپ کیا چھوڑ گیا ہے، کیا رکھ گیا ہے۔ جب اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے تو یہ چکر ڈال کر ان غریبوں کا مال کھانا، اسی کو قرآن نے ظلم قرار دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے مال کا یہ تحفظ کرتے، جب تک یہ بالغ نہ ہوں، سمجھدار نہ ہوں، ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے، اور جب یہ جوان ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، بلوغت کے حد کو پہنچ جائیں، بعض علماء نے 15 سال لکھے ہیں، بعض نے 18 سال بھی لکھے ہیں، اور بعض علماء نے اس سے زیادہ بھی لکھے ہیں، اس وقت ان کا سارا مال ان کے حوالے کر کے گواہوں کے سامنے یہ بتایا جائے کہ دیکھو جی ان کا والد ہمارے پاس جو چھوڑ گیا تھا، آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ان کا مال ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے تمام طبقات کو ان یتیموں کے حقوق کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم کل خانی کے رنگ میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ان یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ معصوم بچے تھے، اور پھر بھی ہم جا کے ان
کھا کے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ ہمارے پیٹوں میں جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پورے معاشرے کو ایسے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ